جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا۔ مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کام حرام ہیں جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کام حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا تو ان کی زیارت کے لیے، جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں اور ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے اس کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ حیلہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد سے گہرے غار کھود دیے جائیں اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دیں۔ جمعہ کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کیں، جس سے یہ بہت مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک یہ عمل چلتا رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی، تیسرے خاموش دیکھنے والوں کی۔ یہ کل 12,000 لوگ تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا اب ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس سے شکار کر لیا جائے، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت۔ قاضی کا ہفتہ کے دن تمہیں شکار کی ممانعت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا پھر کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ سخت عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا ہم تو یہ کام بہت عرصے سے کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہمیں امن کیوں ملتا؟ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دعا دی جس سے رب کا غضب آ گیا، اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کی عقل و حواس تو باقی رہی، لیکن ان کی قوت گویائی جاتی رہی۔ جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ اس محلے سے نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، نہ کوئی آواز اور نہ ہی کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ دیواروں پہ چڑھ کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے، ان کے قدموں سے لپٹتے تھے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخساروں پر بہتے تھے۔ اسی حال پر ان کو 3 روز گزرے اور سب ہلاک کر دیے گئے، باقی کوئی نہ بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہی ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کہ کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ ہی کھاتی ہے، نہ ہی پیتی ہے اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ لیکن یہ غلط ہے۔
ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہی ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کہ کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ ہی کھاتی ہے، نہ ہی پیتی ہے اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ لیکن یہ غلط ہے۔